ہے کسی ڈیموکریٹک پارلیمنٹ میں جانا، تو قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلی ہو، تو یہ جائیں گے، یہ ان کے لیے ایک آنر کی بات ہے، نمبر ون۔ سیکنڈلی وہ خود اپنی آواز کھڑی کر سکتی ہیں، اور صرف اپنے لیے نہیں، باقی جو ضلع شاہ ہے اس کے لیے، یا باقی ہمارے 25 جو شہید ہوئے تھے، یا اس سے بھی آپ پیچھے جائیں، کیا کہتے ہیں، جو ہمارا پہلا جو دھرنا ہوا تھا اس میں بھی مجھے یاد ہے میرے خیال سے 2-3 لوگ شہید ہوئے تھے، ایک صاحب جو تھے وہ کنٹینر سے گر گئے تھے۔ تو ان کے لیے اگر ہم سب کو ٹکٹیں افورڈ نہیں کر سکتے، ظاہری بات ہے الیکشنری کی گیم ہوتی ہے، اس میں آپ نے ٹیکٹکس بھی یوز کرنے ہوتے ہیں، کوئی کتنا اہل ہے جو بھی ہے، مگر ہم 25 سیٹیں نہیں مانگ رہے، وہ 25 شہیدوں کے لیے، نہ ضلع شاہ کے لیے مانگ رہے ہیں، نہ وہ باقی جو ہمارے شہید ہوئے ہیں، تقریباً 30 لوگ ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، مگر ہم کہہ رہے ہیں ایز اے سمبولک ایک بندے کو تو نومینیٹ کریں۔ ہاں اگر ارشد شریف کی فیملی ڈکلائن کرتی ہے، پھر ہم جائیں ضلع شاہ کی فیملی کے پاس، وہ ڈکلائن کرتے ہیں، پھر وہ 25 اور شہداء ہیں ان کے پاس جائیں، اگر وہ بھی ڈکلائن کرتے ہیں تو پھر ہمارا جو پہلا جلسہ ہوا تھا اس کے پاس جائیں۔ آئی ایم شیور کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا کہ وہ ٹکٹ کو لے۔ اگزامپل میں دیتا ہوں، یہاں پر ہمارے پاس ٹک ٹاک کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پارلیمنٹ نہیں ہوتی، ہمارے پاس 30 لوگ ابھی ہمیں سن رہے ہیں، مگر کسی کو آپ آفر کرتے ہو میں آپ کو موڈریٹر بناتا ہوں، اینڈ مجھے 100% یقین ہے کہ کم از کم 1 یا 2 ووٹ تو ہوں گے نا، 1 یا 2 بندہ یا بندی بولیں گے کہ بی ایف ٹی ہمیں موڈریٹر بنا دو۔ تو یہ تو ایک ٹک ٹاک کی ہم بات کر رہے ہیں، جہاں پارلیمنٹ میں اگر آپ کسی کو ایم این اے یا ایم پی اے کی سیٹ آفر کرتے ہو فری میں، تو آئی ایم شیور کوئی نہ کوئی تو اس کو ٹیکر ہوگا، لینے کے لیے ہوگا۔ آپ کیا کہتے ہیں گجر بھائی؟ آپ اپنی انالیسی ٹھیک ہے، لیکن جہاں تک ریزرو سیٹ کی بات ہے نا، یہ اس کے اوپر میں تھوڑا اگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ، لیکن جو جنرل الیکشن ہوتا ہے نا اس کے تھوڑے ڈائنامکس ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ میں آپ کو سمپل سے ایک بات بتاتا ہوں، ہم ایک پولنگ ایجنٹس ہوتے ہیں، فار ایگزامپل اتنا بھی پولنگ ایجنٹ ہوتے ہیں، اگر پارٹی ہماری اسٹرانگ ہو نا، فار ایگزامپل کہ آن گراؤنڈ ہماری تنظیم اچھی ہو، ہمارے پاس جو ہے نا، جیسے ایم کیو ایم تھی کسی زمانے کے اندر، وہ اسٹرکچرڈ پارٹی تھی، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو ہے نا ان کے سیکٹر انچارج تھے، ان کے وہ اوپر کسی کو مرضی ٹکٹ دے، نیچے ان کے پاس انفراسٹرکچر کھڑا ہوتا تھا۔ ابھی کیا ہوتا ہے، فار ایگزامپل ابھی یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ جس کو ایم پی ایم این اے کی ٹکٹ ملتی ہے، جس سے آپ نے بولا اس کے بھی اتنا خرچہ آتا ہے، خرچہ اس وجہ سے آتا ہے کہ انہوں نے اپنے نیچے پوری کی پوری ایک ٹیم بنانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس ٹیم کو کھڑے کرنے کے لیے، آپ کو پولنگ ایجنٹ کرنے کے لیے، سب کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ روٹیٹ کریں، کہ بہت سارے دوست ہمارے ایسے ہیں جو خاموش بیٹھے ہیں اور وہ چلے جائیں گے، تو میں چاہ رہا تھا کہ آپ روٹیٹ کرتے تاکہ دوست جو ہے نا وہ جو ہے نا لگے رہے، ایسا نہ ہو کہ لگے کہ شاید میں ہی بول رہا ہوں یا کویشچن آنسر مجھ سے ہو رہے ہیں، تو آپ سب سے روٹیٹ کروائیں پلیز۔ اور یہ ایک جو ہے وہ سمپل سی چیز میں وہ کہنا چاہ رہا تھا، سمپل کہ جو ہے نا جسٹ ہمارا سمبولزم کے لحاظ سے ٹھیک ہے، ہمیں میرا خیال ہے کہ ہمیں آنر کرنا چاہیے ان کو، جتنے بھی ہمارے شہداء ہیں، اور یہ ایک اچھا جیسچر ہوگا اوور آل پارٹی کا۔ لیکن دا تھنگ از کہ ہمیں اس کے اوپر بھی رکھنا ہے کہ کیا فیزیبل ہے، کیا فیزیبل نہیں ہے، آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں، ہمارے پاس کیا ڈائنامکس ہے۔ میں بالکل یہ جو ہے نا اس کے حق میں نہیں ہوں کہ جیسے نون لیگ کے اندر ہوا کہ فلاں کی بیٹی کو ٹکٹ دے دو، فلاں کے بھابھی کو ٹکٹ دے دو، فلاں کو ایسے ٹکٹ دے دو، فلاں کو ایسے ٹکٹ دو۔ جو جینوئن ورکرز ہیں ہمارے، جنہوں نے قربانیاں دی، ان کو واقعی ان کو ہمیں آنر کرنا چاہیے، ان کو ٹکٹ ملنے چاہیے، وہ ضلع شاہ ہو یا ہماری شریف ہوں یا کوئی بھی ہو، جنہوں نے سیکریفائس کیا ہے، ان دی اینڈ انہی کو جو ہے نا وہ ریوارڈ بھی ملنا چاہیے۔ جی بی ایف ٹی بھائی، بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ مہر علی رانا آئے ہیں، جی آپ مائک اوپن کریں، تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں، اور پھر اگر ہمارے کویشچن کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں یا آپ کا کوئی کویشچن ہو۔ اوور ٹو مہر علی رانا، تھینک یو جی۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، ارشد شریف صاحب کی جو وائف ہیں یا ان کی والدہ ہیں، ان کو ٹکٹ ملنا چاہیے، کیونکہ پاکستان کو اب ایماندار لوگوں کی ضرورت ہے۔ اگر لوگ ایماندار آگے آئیں گے تو ہی ملک بچے گا۔ اگر ایسے لوگ آگے نہیں آتے، یعنی جو پچھلے نظام چلے ہیں، یعنی نون لیگ والے اور یہ اپنا پیپل پارٹی والے، اگر دوبارہ یہی آ جاتے ہیں تو پھر پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ نہیں بن پائے گا، جو بننا ہے پاکستان میں وہ کبھی بھی نہیں بن پائے گا۔ تو ان کے لیے پہلی بات، آدمی جو ملک
اور جو لوگ ترقی کرنا چاہتے ہیں ان کی 4 کوالٹیاں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتائی ہیں، اور خان صاحب بھی اکثر حوالہ دے کے بتاتے رہے کہ پہلے تو بندہ جھوٹے نہیں ہونے چاہیے، اور دوسرے نمبر پہ ایماندار ہونے چاہیے۔ تو ایماندار وہی ہوگا جس کا خون بہا ہوگا ملک کے لیے۔ تو ارشد شریف شہید ہے تو ظاہری بات ہے ان کی فیملی کو ایک شہید کی زیادہ یعنی قدر ہوگی، اپنے بیٹا یا ان کا ہسبینڈ ہوگا تو اس کی وجہ سے وہ ایمانداری سے اپنا کام کریں گے۔ تو اس لیے ایمان والے جو ایماندار لوگ ہیں وہ آگے آنے چاہیے، تو پھر ہی ملک کا کوئی مستقبل بن سکتا ہے۔ دیٹس اٹ۔ بہت بہت شکریہ، آپ آیا کریں، زبردست آپ نے بات کی۔ اگر آپ کی سیٹ میں کسی کو آفر کر دوں، آپ کو مائنڈ تو نہیں کریں گے مہر علی بھائی؟ نیچے ہمارے پاس 2-4 ریکویسٹیں آئی ہیں۔ جی جی کٹ مہر کر بھائی، دیں۔ ہاں جی آپ کٹ سن رہے کر ہیں؟ دیں۔ ہاں سن رہا ہوں، شکریہ، بہت ٹھیک ہے شکریہ آپ بتا دیں۔ کوشچن کے لیے آپ۔ مشکل ہے۔ تھینک یو جی۔ ورائچ بھائی آپ کے پاس مائک آتا ہے جی، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں ورائچ بھائی؟ تھینک یو۔ جی السلام علیکم، پہلے کے سب دوستوں کو، سب بھائیوں کو بھی سب لوگوں کو۔ اچھا سر، کہنے کو تو کہتے ہیں بہت کچھ ہے، مگر کہیں تو کیا کہیں۔ مجھے آپ تھوڑا سا کائنڈلی ٹاپک بتا دیں، میں نے کچھ چیزیں نوٹ تو کی ہیں تو تاکہ میں مزید جو ہے نا تھوڑا سا شریفلی پہ بات کر سکوں۔ ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ اوبیسی الیکشن کی سیٹیں وغیرہ تو ماشاءاللہ فائنل ہو گئی ہیں۔ اب ہم ارشد شریف کی والدہ یا ان کی وائف کو ہم چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ان کو ریزرو سیٹ دے۔ آپ کا اس کے بارے میں کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ بھائی تھینک یو جی۔ ٹھیک ہے، میں نے یہاں سے سن لیا تھا۔ اچھا ڈی بھائی، پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم آج اگر اس میٹر پہ بات کر رہے ہیں، پہلے ہمیں آج اس سچویشن اس پوزیشن میں ہے بھی ہے کہ نہیں ہم کسی کو ریزرو سیٹیں آفر کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر ہم دیکھیں ابھی جو پی ٹی آئی کی کرنٹ سچویشن ہے، ہمارے پاس سمبل نہیں ہے اور الیکشن جیتنے کے بعد ہمارے پاس شیورٹی نہیں ہے کہ ہمیں ریزرو سیٹیں ملیں گی بھی کہ نہیں ملیں گی۔ آیا ملیں گی تو کتنی ملیں گی؟ ٹھیک ہے، جیسے باقی پارٹیز ہیں انہوں نے آلریڈی انٹرویو کیے ہوئے، اپنی لسٹیں دی ہیں، ان کو ایک ایوریج کا پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی ہمارے پاس یہ شورٹی نہیں ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ابھی ہمیں یہ کمپین سٹارٹ کرنی چاہیے، کیونکہ ابھی جو ریزرو سیٹیں ہم اناؤنس کریں گے، پی ٹی آئی اناؤنس کرے گی، وہ الیکشن کے بعد کرے گی، وہ کرنٹ سچویشن کو دیکھنے کے بعد کرے گی۔ اور اگر ہم ابھی سے یہ کمپین سٹارٹ کر دیں، کیونکہ دیکھیں پاکستان کے اندر جو ہے نا نیگیٹیوٹی جو ہوتی ہے بہت جلدی پھیلتی ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ لوگوں نے یہ غلط بات کریں، آپ کا بالکل جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہے، جو آپ کی مینٹالٹی ہے، بالکل وہ پازیٹیو ہے۔ بٹ دیکھیں نا، ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں اس میں نیگیٹو چیزیں بھی کوٹ ہوتی ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جو بھی ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں اس کی پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی دونوں کو کنسیڈر کر کے پھر آگے جانا چاہیے۔ جیسے ابھی گجر بھائی نے بات کی کہ ابھی جو ہماری فرسٹ پرائرٹی ہونی چاہیے، جو پی ٹی آئی کی ہونی چاہیے، وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے الیکشن کروانے ہیں، کیونکہ جب ہم اپنے الیکشن کروا لیں گے، اپنا سمبل بحال کروا لیں گے، ہم اپنی جو جماعت ہے اس کو ایکٹیو کروا لیں گے، تو اس کے بعد ہم ڈیسیجن میکر ہو جائیں گے، اس کے پاس ہمارے پاس چوائسیز بھی ہوگی اور سب کچھ ہوگا۔ کیونکہ دیکھیں جب الیکشن ہوتے ہیں نا، جب گراؤنڈ پہ الیکشن ہوتے ہیں تو آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں نے کنسیڈر کیا ہے کہ نہیں کیا۔ میں نے 1-2 الیکشن جو ہے نا 2018 میں بھی گراؤنڈ پہ رہ کے ورک کی ہے، تو اس میں بہت زیادہ ورک کرنا پڑتا ہے، اس میں بہت زیادہ لوگوں کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں لارے لگانے پڑتے ہیں، بہت سی چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، کیونکہ جو گراؤنڈ ریالٹی ہوتی ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ ابھی ہم لوگ جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں یہ ایموشن پہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو پارٹیز ہوتی ہیں وہ ایموشنز پہ نہیں چلتی، کچھ گراؤنڈ ریالٹی پہ بھی چلتی ہیں۔ جیسے ابھی ہم لوگ یہاں بیٹھ کے بولتے ہیں بھی خان صاحب نے جو فلاں کینڈیڈیٹ ہے اس کو غلط ٹکٹ دے دی ہے۔ جیسے ابھی تھوڑے دن پہلے میں ایک براڈ پہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں دوست بات کر رہے تھے کہ میں تو یہ چاہتا تھا کہ افضل مروت صاحب کو پارٹی کو لیڈ کرنا چاہیے تھا، یعنی کہ گوہر ایوب صاحب کی جگہ پہ۔ تو میں نے اس دن بھی یہ بات کی تھی، دیکھیں جو پارٹیاں چلانی ہوتی ہیں نا اس کو بہت سسٹم سے چلانا ہوتا ہے، ان کو بہت سینسیبل طریقوں سے چلانا ہوتا ہے، کیونکہ کوئی جذباتی آدمی جو ہوتا ہے نا اس کے پاس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ پارٹی کو چلا سکے۔ اچھا میں نے یہاں پہ میں نے ویسے پوائنٹ تو کافی زیادہ نوٹ کیے ہوئے ہیں، اگر آپ لوگوں کے پاس ٹائم ہے تو میں پھر کنٹینیو کروں گا۔ بے ایف ٹی بھائی اگر اجازت ہو تو۔ لیکن پہلے اس کا کوشچن کا جواب دے دیں، پھر انشاءاللہ ہم دوبارہ روٹیٹ کریں گے اس کے بارے میں۔ آپ اس کے فیور میں، اس کے اگینسٹ میں؟
نہیں BFT بھائی، میں آپ کے کویسچن سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بالکل اچھا انیشیٹو ہے، بٹ دیکھیں نا ابھی آج جو کرنٹ ہماری سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ابھی تک یہی نہیں پتا کہ ہمیں الیکشن کمیشن جو ہے ہمیں ریزرو سیٹیں دے گا بھی کہ نہیں دے گا، ٹھیک ہے؟ اور ریزرو سیٹیں تو ہمیں تب ملے گی، تب ہم ڈیسائیڈ کریں گے، تب ہم اس پہ کمپین سٹارٹ کریں گے جب ہمیں شورٹی ہوگی کہ ہاں یار ہمیں جو ہے نا ریزرو سیٹیں ملے گی۔ جب ہمیں ابھی تک اس بات کی شورٹی ہی نہیں ہے تو ہم کیسے اس پہ کمپین کر سکتے ہیں کہ ہاں یار اچھا وراج بھائی اچھا وراج بھائی اچھا، میں اس سوال کو تھوڑا سا ٹویسٹ کرتا ہوں آپ کے لیے، باقیوں کے لیے نہیں، شاید آپ کو اس کی زیادہ سمجھ نہیں آئی۔ آپ کے خیال میں جنرل الیکشن میں ان کی وائف، ان کی مدر کو ٹکٹ شروع میں پی ٹی آئی کو آفر کرنا چاہیے تھا یا نہیں چاہیے تھا، جو انہوں نے نہیں کیا؟ آپ بتائیں، جنرل الیکشن میں اس میں تو کوئی قطعہ نہیں تھی نا، آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں BFT بھائی، ابھی جو کرنٹ سچویشن ہے نا، دیکھیں اگر ایک صحافی کی جو فیملی ہے نا وہ پورے پاکستان کے لیے ہوتی ہے، اگر کوئی پارٹی ان کو ٹکٹ آفر کرتی ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے تو میں کہتی ہوں وہ بہت اچھا کرتے ہیں۔ دیکھیں نا BFT بھائی، ہر چیز کی گراؤنڈ ریالٹی ہوتی ہے، جب یہ ایک صحافی اس میں آ جاتا ہے نا پھر ان کی جو فیملی ہو جاتی ہے پھر وہ ایک ون سائیڈڈ ہو جاتی ہے کہ ہاں یہ اونلی PTI کی فیملی ہو جائے گی، وہ ابھی وہ پوری پاکستان کی فیملی ہے، ابھی ان کو ہر جماعت سپورٹ کرتی ہے ارشد کی جو وائف ہے، تو اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کرتے ہیں اچھا یا کچھ اور کرتے ہیں، الیکشن لڑتے ہیں۔ وراج بھائی ایک میرے پیارے بھائی، چلو آپ نے کہا نا پورا پاکستان ان کو کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے ان کی FIR بھی درج نہیں ہوئی جیسے ان کی والدہ چاہتی تھی، یہ آپ کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ کسی پارٹی نے بھی ان کو سپورٹ نہیں کیا، شاید آپ کی انفارمیشن، جی آپ بتا سکتے ہیں وراج بھائی؟ اوور ٹو جی یو۔ مجھے جی BFT بھائی، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، ٹھیک ہے کہ ان کی FIR درج نہیں، کیونکہ FIR درج تو تب ہوتی جب جنہوں نے FIR درج کروانی جب وہی خود ہی انوالو ہے سارے میٹر کے اندر، تو پھر وہ انویسٹیگیشن کیسے درج ہونے دیتے ہیں؟ دیکھیں ابھی جو کرنٹ سچویشن چل رہی ہے نا پاکستان کے اندر، اگر ایسی چلے صورتحال آپ کا میں ٹھیک ہو گیا وراج بھائی، ٹھیک ہو گیا، آپ کا پوائنٹ آ گیا، تھینک یو جی۔ ہم آتے ہیں مانو سسٹر کے پاس، تھینک یو میرا پیارا بھائی۔ مانو سسٹر آپ کے پاس آتے ہیں، اوور ٹو یو، تھینک یو۔ جی السلام علیکم جی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھے سے مدد مانگتے ہیں۔ بھائی میں 2-4 پوائنٹس آپ کو دینا چاہوں گی، پلیز آپ اس پہ پھر بات کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو جو کل جو سائفر کیس کی جو ہم کہہ رہے تھے کہ سائفر کیس تو جو مطلب تقریباً ختم ہو چکا ہے، لیکن کل 18 جنوری تھا اور جب سائفر کیس کی جب سماعت ہوئی ہے تو اس میں جو 15th گواہ انہوں نے مرکزی گواہ پیش کیا ہے۔ مانو سسٹر، اگر یہ ہمارے کوشچن کو بھی آپ اس کا آنسر کر دیں، پھر آپ اپنا بھی ڈیفینیٹلی پوائنٹ آف ویو دے دیں۔ اوبیسلی یسٹرڈے آپ نے یہ سن لیا تھا، مگر اگر دوبارہ ری ایٹریٹ کر دیں، ہم وہی ارشد شریف والا کوشچن دوبارہ ہم نے ریز کیا ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں، اور باقی آپ اپنا ڈیفینیٹلی اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں۔ اوور ٹو یو سسٹر۔ بھائی وہی بات جی، بھائی وہی بات ہے جو بھائی اس وقت کہہ رہے ہیں کہ اس وقت حالات کچھ ایسے ہیں۔ آپ کی بات نہایت ہی اچھی ہے، میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتی ہوں، لیکن وہی بات جو جیسے میرا آنسر یہ ہے کہ جیسے مولانا رومی سے پوچھا گیا کہ علم اور حکمت میں کیا فرق ہے، تو انہوں نے کہا کہ علم یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا بولنا ہے، اور حکمت یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کب بولنا ہے۔ تو وہی جو بھائی نے بات کی ہے، یا تو ٹکٹ دینے سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، یا پھر جب یہ الیکشن انشاءاللہ جیت جائیں گے اس وقت ہم اس کو ریز کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ کوسچن ہم کس سے ریز کر رہے ہیں؟ کیا ہم خان صاحب سے ریز کر رہے ہیں کوسچن؟ مطلب یہ ہم ڈیمانڈ کس سے کر رہے ہیں؟ خان صاحب سے ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہم سے کہا ہے نا کہ آپ پی ٹی آئی کی کمپین کریں، انہوں نے اوورسیز کو پیغام بھیجا ہے، تو بھائی کمپین اس طرح یہ کمپین نہیں ہے، مجھے ایسے لگتا ہے نا۔ تو بہت رسپیکٹ کے ساتھ میں جو بھائی نے جتنی بھی باتیں کی ہیں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کی روشنی میں میں یہ آنسر کروں گی۔ آپ کا جو ہے نا پوائنٹ ہے، یہ اتنا اچھا پوائنٹ ہے، اتنا زبردست پوائنٹ ہے، میں کہتی ہوں ان کو جا کے اسمبلی کے اندر ہونا چاہیے۔ اس طرح کے لوگ اسمبلیوں میں جائیں گے، وہ بات کریں گے، حق کی بات کریں گے، شی نوز ہاؤ ٹو اسپیک، وہ بہت اچھا بولتی ہیں جب اس طرح کے لوگ جائیں گے بہت۔ لیکن یہ رائٹ ٹائم مجھے نہیں یہ لگ رہا، آگے آپ بہتر سمجھتے ہیں۔ تو دوسری بات جو میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ وہ جو اعظم خان سواتی جو ہیں وعدہ معاف گواہ بن کے پیش ہوئے ہیں، تو خان صاحب کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، اور جو ہے ابو الحسن ذوالقرنین جو ہے
جو ہے وہ کہتا ہے کہ جب خان صاحب کہتے ہیں کہ پہلے قرآن پاک لے کے آیا جائے تو اس سے قرآن پاک پہ ہاتھ رکھ کے یہ گواہی دے، تو جیسا آپ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ ہوتا ہی ہم مسلمان ہیں، ہم ایسے ہی کرتے ہیں، تو ہم مسلمان ہیں، ہم تو بہت کچھ کرتے ہیں تو ہم مسلمان. تو یہ پوائنٹ میں دینا چاہتی تھی آپ کو کہ پلیز اس پہ ضرور بات کیجیے گا کہ یہ اندر خانے سائفر کو کس طرح سے لے کے جا رہے ہیں سیکرٹلی، اور اس میں یہ کیا کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ باہر کیا بیانات آتے ہیں، کیا ہوتا ہے، اور یہ کہ اور انہوں نے پھر سے یہ سمار ڈال دیا، یہ کیا کریں گے کوئی نہیں جانتا. اور دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان جب میں کانٹیکٹ کرتی رہی ہوں تو لوگوں نے ڈفرینٹ جو ہے ان کا جو پوائنٹ آف ویو انہوں نے بھیجا ہے. ایک تو کوشچن بھائی جو بہت امپورٹنٹ ہے، اگر پاکستان میں جو کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے ہیں جو وہاں پہ کمپین کریں، اگر انہیں کوئی پرابلم ہے یا اگر انہیں کوئی سپورٹ چاہیے تو وہ اوورسیز میں سے جیسے آپ لوگ ہیں، آپ وہ کس سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ کوئی ایسے آپ میں نمبر آپ پلیز دیں واٹس ایپ کا، کیونکہ یہ ٹک ٹاک پہ کچھ ایسا نہیں ہوتا، کبھی میسج چلا گیا کبھی نہیں گیا، پاکستان میں سب کے پاس ہے بھی نہیں. جو کینڈیڈیٹس یعنی کہ میں جن کو میسیجز بھجوا رہی ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی وہ ساری آپ کے پوسٹرز بھی کریں گے، پبلسٹی کریں گے. آج 3-4 پوسٹر میں نے لگائے بھی ہیں جو لوگوں نے بھجوائے تھے. تو بھائی پلیز مجھے نا نمبرز دیجیے گا، اگر کوئی بھی نمبر جو آپ دینا چاہیے پی ٹی آئی کے، جو آپ بہتر سمجھتے ہیں کیونکہ مجھے اس بارے میں کچھ پتا نہیں ہے. آپ ان کے نام اور ان کے نمبر اگر مجھے دے سکیں یا واٹس ایپ دیں، تاکہ یا میں ان کی ایک ویڈیو بنا لوں نمبرز کے ساتھ کہ کسی کو چاہیے تو وہ ان نمبروں پہ رابطہ کرے، کیونکہ وہ لوگ پوچھ رہے ہیں. اور نمبر 2 میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہوں گی، جیسے ابھی بھائی گراؤنڈ ریالٹی کی بات کر رہے تھے، ابھی جو ہے نا ادھر سے میسیجز آئے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دیہی علاقہ جاتا ہے پنجاب کی، اور یہ اتھینٹک نیوز میں آپ کو بتا رہی ہوں 100%، کہ وہاں پہ جو لوگ نون لیگ کے جو ہے نا وہ تھریٹ کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالا تو آرمی آپ کو اٹھا کے لے کے جائے گی. میں آپ کو یہ بھائی 100% اتھینٹک بات بتا رہی ہوں، اور ابھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو یہ نیوز دے رہی ہوں. اور نمبر 2 نیوز جو ہے میں آپ کو وہ بھی بتا دوں کہ جو پنجاب کے دیہی علاقہ جات میں اس میں انہوں نے ووٹ خریدنے شروع کیے ہیں، تو آپ بھی بہت اچھی طرح سے جانتے بھی ہوں گے. اور یہ بھی میں آپ کو بالکل اتھینٹک نیوز بتا رہی ہوں کہ ہم لوگوں نے، جیسے میں نے لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ والنٹریلی وہ ورک کر رہے ہیں، لوگوں کو وہ کنونس کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ کام پاکستان میں جو بہت غریب علاقہ ہے نا لوگ ہیں، وہاں پہ یہ کام بڑے زور و شور سے جاری ہے. تو میں نے یہ نیوز آپ کو دینی تھی جو مجھے ادھر گراؤنڈ ریالٹی سے مجھے پتا چلی تھی. اس کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں، براڈ کر سکتے ہیں، اور یہ جو آرمی کا وہ تھریٹ دے رہے ہیں ہم اس کو کس طرح ختم کر سکتے ہیں. دیکھیں مریم خود کہتی رہی ہے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. دیکھیں میں نے تو نہیں کہا نا، ہم نے تو نہیں کہا، ہم نے تو کسی نے نہیں کہا تھا، یہ تو ان لوگوں نے بنایا تھا نا بیانیہ، یہ تو انہوں نے، خان صاحب نے تو کبھی بھی پوری اس طرح سے کبھی نہیں کہا. تو ہم لوگ جو ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس طرح سے اس چیز کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے جو ہے یہ سپیچز جو کر رہی ہیں مریم نواز، اس میں بھی ایک وہ جو ایک ازما بخاری ہیں وہ بھی آ کے سائفر 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 منہ کھول کے سائفر سائفر، ہم نے کہا تھا سائفر دکھاؤ، ہم نے کہا تھا سائفر دکھاؤ. تو وہ ایک ہی چیز ان کو بار بار ریئلائز کروا رہی ہیں. آپ سمجھتی ہیں نا کہ جو میں نے سمجھا ہے کہ وہ بار بار نا اسی کو ٹچ کرتی ہیں، جا کے نا اس پوائنٹ کو چھیڑتی ہیں، جیسے ان خواتین کو عادت ہے. ایک انہوں نے سائفر پکڑا ہوا ہے اور دوسرا انہوں نے 9 مئی پکڑا ہوا ہے، اس کے علاوہ ان کے پاس تیسری کوئی بات نہیں ہے. تو ان دونوں کو ہم کس طرح لے کے چلیں گے، لوگوں کے خوف ہم نے کس طرح ختم کرنے ہیں. مورل سپورٹ ڈیفینیٹلی میں پہلے بھی بات کرتی رہی ہوں، ڈفرینٹ علاقوں میں جہاں بھی ہمارے کانٹیکٹس ہیں، ڈیفینیٹلی جتنے بھی اوورسیز ہیں پاکستان کے مختلف ایریاز میں ہم لوگوں کا جو ہوتے ہیں کانٹیکٹس ہوتے ہیں، تو ان سے میں کرتی رہی ہوں. جو کینڈیڈیٹس ہیں جو پی ٹی آئی کے کھڑے ہوئے ہیں ان کے ساتھ بھی رابطہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو آپ پلیز نمبر سارٹ آؤٹ کریں تاکہ میں ان کو دوں، اگر وہ رابطہ کرنا چاہیں تو آپ میں سے وہ کس کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. تو تھینک یو سو مچ. میں بھی ان کے جواب سوچوں گی، میں بھی اسٹریٹجیز جو ہے میں کوشش کروں گی میں کچھ کم کر سکیں. آپ بھی ماشاءاللہ آپ سب جو ہیں بریلینٹ جو ہیں برینز ہیں، آپ بھی تھنک ٹینکس ہیں ہمارے. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بہت بہتر کریں گے. پاکستان زندہ باد، عمران خان پائندہ باد. جزاک اللہ، تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی. جٹ صاحب آپ کی باری ہے، مگر آپ کی باری سے پہلے اگر آپ مائنڈ نہ کریں، ندیم بھائی نے ہاتھ اٹھایا تھا، ان سے ہم ان کا پوائنٹ آف ویو لے لیں. جی جٹ بھائی جی السلام آپ علیکم کا کیا ورحمۃ خیال ہے؟ اللہ. جی بالکل بالکل، اپنا بی ایف ٹی بائی دیتے ہیں آپ کو بس تو بات کر رہی. میں بعد میں بات کرتا ہوں، پھر سوال بھی بتا دینا. جی ندیم بھائی. جی السلام علیکم سب کو. جی جی یہ ندیم بھائی آپ کے پاس آتے ہیں. جی ندیم بھائی بسم اللہ. جو وڑائی صاحب نے اپنے آرگومنٹس دیے ہیں اور مانو سسٹر نے آرگومنٹس دیے ہیں، میں ڈس ایگری نہیں کرتا ان کی بات سے.
लेकिन राइट टाइम और राइट प्लेस का इंतज़ार करते करते हमने बहुत से मौके खो दिए हैं, बहुत सी अपॉर्चुनिटी जो है उनको हमने मिस कर दिया है। तो ये 2-3 मिनट का सेशन होता है या 5 मिनट का सेशन होता है, फिर हर क्वेश्चन जो है ना जो वो अरेज होता है उसमें इसको शामिल इसलिए किया गया है डिबेट के साथ कि थोड़ा थोड़ा करके लोगों तक बात पहुंचती रहे। तो राइट टाइम और राइट प्लेस तो तब आएगा ना जब इंशाल्लाह हम जीतेंगे, और उससे पहले जो काविश होगी उनके कानों तक बात पहुंचेगी तो तभी होगा ना। ये जो मिस्टेक जो हुई हैं इससे पहले, जिस तरह उनको टिकट मिलना चाहिए था, तो अगर हम कोशिश करें, अगर इस कोशिश से अगर रिजर्व सीट में उनके नॉमिनेशन हो जाती है या उनको लग जाता तो हमारा क्या जाता है। हम तो बैठ के लगे हुए हैं और कंपेन भी कर रहे हैं, इलेक्शन की भी कंपेन कर रहे हैं और वोट भी मांग रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। और उसके साथ ये छोटा सा सेशन रखा हुआ है ब्रॉड पे कि ये लोगों को गाइडेंस दें और किसी तरह वो जो कोर कमेटी या उनके कानों तक हमारी आवाज़ पहुंच जाए और वो कोई इसके मतलब कोई अच्छा फैसला करें। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बस यही था। ओवर टू यू BFT भाई। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल यही है, हम देखो प्लेटफॉर्म पे किसी को फोर्स नहीं कर सकते, मगर यहाँ पर देखो हमने 3 दिनों से ये किया है कि यहाँ पर ऑफिशियल भी आएंगे, उनको भी हम ग्रिल करेंगे। हम यहाँ पर पार्टी की पॉलिसी को टो नहीं कर रहे, ठीक हो गया। पहले हम करते थे, अब बिल्कुल नहीं। अब हम खान की जियाले हैं, खान के साथ हमारा प्यार है, पाकिस्तान के साथ। मगर अगर ये कोई गलत काम करते हैं, हमने इनसे क्वेश्चन करना है। जैसे मानव सिस्टर ने बोला ना कि भाई हमें व्हाट्सएप नंबर दो या कोई नंबर दो, हमारे पास यहाँ ऑफिशियल भी आते हैं, नॉन ऑफिशियल भी। और हमने ये सोचा है कि अब हम उनसे क्वेश्चन करेंगे। 75 सालों से हम कारपेट के नीचे ये सारी चीज़ें डाल रहे थे कि अब नहीं फिर कभी, अब नहीं फिर कभी। और फिर कभी करते करते 75 साल गुजर गए हैं और हम इस नहज पे पहुंच गए हैं। हमारे बाप दादा ने जो गलतियां की हैं, हम नहीं चाहते कि हम वो करें। तो कोई राइट टाइम कभी नहीं होता। जंग के अंदर भी आप स्ट्रेटेजी भी करते हैं। जंग के अंदर यूके में वर्ल्ड वॉर हो रही थी और इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था, ठीक है ना। बाकी जगहों को भी आप देखते हैं तो आपने 3-4 पैरेलल आप चीज़ें लेकर चलते हो। ज़रूरी नहीं है कि भाई एक बार आप वन टाइम में एक ही काम कर सकते हैं। तो गलत इज़ गलत, राइट इज़ राइट, रॉन्ग इज़ रॉन्ग, ठीक है ना। हमें टिकट पहले दिन देना चाहिए था। इससे शायद जो कोई एग्री करता है नहीं करता वो अलग बात है, मगर मेरे ख्याल में हमने भी उनको कैश इन किया था। अगर आप एग्री करते हो नहीं करते, हमने भी अरशद शरीफ के कॉज को, उसकी शहादत को, हमने भी PTI ने भी उसको बढ़ा चढ़ा के हमने बोला। मगर जब हमें कुर्बानी देने का वक्त आया, हम में से किसी एक MNA MP ने वॉलंटरली नहीं कहा कि यार मैं अपनी सीट छोड़ता हूँ शहीद के लिए। 25 शहीद हमारे होर थे, किसने कोई कुर्सी नहीं छोड़ता। यहाँ पर मॉडरेटर की सीट कोई नहीं छोड़ता। या हम बात करते 3 मिनट के लिए, हमें लगता है यार मैं सीट छोड़ूं ना छोड़ूं। ये टिकटॉक की सीटें तो बिल्कुल फ्री होती हैं, ये छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। तो MNA MP की सीट कौन छोड़ता है। तो सॉरी अगर किसी को मेरी बात बुरी लगती है, मगर कोई राइट टाइम नहीं होता। हमें अभी ड्रम अप करना चाहिए। जब आपको आगे चल के पता चलेगा किन किन लोगों को टिकटें मिली हैं। जो बंदे इमरान खान के अगेंस्ट बात करते थे उनको भी टिकटें मिली थी। और एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, जो यहाँ रेगुलर आते हैं उनको पता होगा, आप ही लोगों के प्लेटफॉर्म से हमने 2 सीटें कैंसिल करवाई हैं, ठीक हो गया। हमारा कोई जोर नहीं है, हम कोई बड़ी बात नहीं कर रहे, मगर बात करने से ही लोगों के कानों तक बात जाती है। अगर हम बात नहीं करेंगे तो ऐसे नहीं होता। और बाकी काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि BFT हमें चाहिए कि इनको प्रमोट करें या हमारे प्लेटफॉर्म को प्रमोट करें, जिनको टिकट मिले हैं या जिनके निशान है, बहुत ज़्यादा निशान हो गए, हमने करने। बहुत सही बात है, करना चाहिए। मगर हमने कल से एक स्टैंस लिया है, वो ये है कि जिस जिस बंदे को टिकट मिला है वो अपनी 15 सेकंड की वीडियो बनाए, अपने फेस से, अपने हाथ, अपना वो निशान हमें बताएं, उनका सिंबल क्या है, और वो हल्फ लें कि अगर वो टिकट जीते हैं वो खान के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, हम बिला मुआवजा उनको प्रमोट करेंगे। मगर ऐसे नहीं हो सकता। कोई कहते हैं उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास टाइम था जब 3000 लोग बिलों से निकल के PTI के ऑफिस पे गए और उन्हें 3000 लोग गए थे फॉर्म जमा कराने के लिए, अपनी टिकट लेने के लिए। ना तो पुलिस ने उनको मारा, ना आर्मी ने उनको मारा, वो कैसे वहां तक पहुंच गए, ठीक है ना। उनको टिकट मिले। और हर बंदे के कम से कम 100 जियाले होते हैं या 100 खानदान वाले होते हैं जो उनकी कैंपेन लेके चलते हैं। उनके पास 30 सेकंड की वीडियो बनाने के लिए नहीं है।
ہم نے جیسے خان صاحب کہتے ہیں نا میں نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا ہے پاکستان کی کرپشن ختم کرنے کے لیے، اسی طرح ہم ٹک ٹاکروں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ اپنے کینڈیڈیٹ کو پروموٹ کریں، وہ بلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی دبئی میں کوئی ادھر ادھر بیٹھا ہوا ہے، ہم ان کو ان کے لیے الیکشن کمپیننگ بھی ہم کریں، وال چاکنگ بھی ہم کریں، سٹیکر بھی ہم ان کو لگا کے دیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہم کریں گے، مگر ان کا کوئی رائٹ نہیں بنتا یا الیکشن والے دن وہ نکلیں گے، نہ کوئی جلسے جلوس کر رہے ہیں، وہ نکلیں گے اور جناب ہم ووٹ ڈال کے مارے کھا کے ان کو ٹکٹ دے دیں گے اور وہ جھنڈے والی گاڑی میں آ کے بیٹھ جائیں گے۔ ایسے نہیں ہوتا، ابھی ٹائم چینج ہو گیا، انہوں نے بھی اپنے 30 سیکنڈ کم از کم ضائع کرنے ہیں، انہوں نے اپنی ویڈیو بنانی ہے، وہ ہمیں پوسٹ کریں، ہم ان کو پروموٹ کریں گے۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکتے اس مطلب وہ لیزی ہیں، وہ ان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے، وہ آپ سے اور مجھ سے زیادہ امیر ہیں، ملٹی ملینئر ہیں، وہ ایسا کیوں نہیں کر رہے؟ کس چیز کا ان کو ڈر ہے؟ وہ بولتے ہیں بھئی ہم ڈر رہے ہیں، پھر انہوں نے ٹکٹ کیوں لیا تھا؟ ان سب کو پتا ہے، ان کے باپ دادا جنہوں نے ٹکٹ لی، ان کے باپ دادا بھی انگریزوں کے وقت سے یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب ان کے دادے ان کے گرینڈ چلڈرن بیٹھے ہوئے ہیں، تو انف از انف، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے ان کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، ہمارا اپنا ٹائم بھی ہوتا ہے، ہم خان کے لیے کر رہے ہیں، مگر وہ لوگ نہیں جنہوں نے خان کے اگینسٹ باتیں کی ہیں اور ان کو بھی آپ لوگوں نے ٹکٹ دے دیے۔ یہ کیسے ہوا؟ کیسے آپ لوگوں نے کبھی نوٹ کیے؟ آپ ذرا نام پڑھیں اور پھر ان کو گوگل کریں، جن جن کو ٹکٹ ملے ہوئے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا سارے غلط ہیں، مگر 1% ایک بندہ بھی غلط از رانگ، جو خان کے نظریے کے اگینسٹ ہے، اس کو کیسے ٹکٹ مل گیا؟ یہ آپ لوگوں کا کام تھا۔ ہم ایک دم بینڈ ویگن پہ چلے جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے اپنے پارٹی کے لوگوں کو سپورٹ کرنا ہے، بڑی اچھی بات ہے، مگر رائٹ پرسن کو، اگر وہ خود ہی ہمت نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، اگر وہ بندہ محنت نہیں کرتا، اللہ میں بھی ہمیں کہتے ہیں بھئی آپ محنت کرو، پھل میں دوں گا۔ ان کو کون مجھ سے یہاں ڈس ایگری کرتا ہے کہ 15 سیکنڈ کی وہ ویڈیو نہیں بنا سکتے ایم این اے ایم پی کی جس کو ٹکٹ ملا ہوا ہے، کہ وہ بولے بھئی میرا نام ایکس وائی زیڈ ہے اور مجھے انتخابی نشان ملا ایکس وائی زیڈ، اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ کوئی لوگ کہتے ہیں بھئی ان کا ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ نہیں ہے، کل آ کے 2-4 لوگوں نے بولے اور بھی ان کا ٹک ٹاک اکاؤنٹ نہیں ہے، تو ٹک ٹاک پہ کیوں آپ ہمیں پروموشن کے لیے آگے ہو؟ ایک بات ہے نا، وہ پنجابی کی بات ہے، ایک گل ہے، آپ جناب ٹک ٹاک پہ آ کے ہم میں کہہ رہے ہو ہمیں سپورٹ کرو، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، مگر آپ 15 سیکنڈ نہیں استعمال کر سکتے۔ 15 سیکنڈ کی آپ ویڈیو بناؤ، یوٹیوب پہ بناؤ، فیس بک پہ بناؤ اور وہ اپلوڈ کرو۔ آپ ہمارے پاس یہ جو ٹی وی ہے بی ایف ٹی وی، اس پہ جا کے دیکھو، ہم نے کوئی 20 ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہیں، اس میں وہ کینڈیڈیٹ میل یا فیمیل وہ خود بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے بولا ہے، ایک خاتون ہے زرتاج گل، وہ کہتی ہے یہ بینچ میرا نشان ہے، کوئی کہہ رہا ہے بلہ میرے نشان ہے، کوئی کہتا ہے بھئی سوری نو بلہ وہ ریکٹ میرا نشان ہے، کوئی کہتا ہے بھئی ڈولفن میرا نشان ہے۔ آپ آؤ، آپ اپنی ویڈیو بناؤ، ہم ان کو پروموٹ کریں گے، ہمیں اچھا لگتا ہے خان کے جیالوں کو، خان کے سپورٹر کو پروموٹ کرنا، مگر وہ ہمیں پھول نہ سمجھے کہ بھئی ہم فی سبیل اللہ ان کے لیے کام کریں گے اور وہ بیٹھ کے چوریاں کھائیں گے۔ تو سوری کسی کو اگر بات بری لگی ہے، مگر دیز آر فیکٹس۔ آپ کے حلقے کے جو جو لوگ ہیں ان کو آپ بولو 15 سیکنڈ کا ویڈیو بناؤ اور پھر ہمارے پاس آؤ، پھر ہم ان کو ڈیفینیٹلی پروموٹ کریں گے۔ مگر ایسے نہیں ہو سکتا کہ ان کے باپ، ان کے دادا نے بھی انگریزوں کی حکومت میں پارلیمنٹ میں بیٹھے، پھر ان کے باپ بھی بیٹھے، پھر وہ بیٹھیں گے اور کل کو ان کے بچے بھی بیٹھیں گے۔ خان نے ہمیں بولا کوئی مروسی سیاست ہماری پارٹی میں کم از کم نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے جن کو ٹکٹ ملے ویری گڈ، اچھی بات ہے، مگر ان کو خود بھی کچھ کرنا چاہیے۔ کارنر شیر مربت کہہ کے تھک گئے کہ بھئی نکلو نکلو، یہ لوگ نہیں نکل رہے۔ آپ دیکھو کے پی کے میں لوگ نکل رہے ہیں، جو نکل رہے ہیں ان کی واہ واہ ہو گئی، کراچی میں لوگ نکلے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جہاں جہاں پر بھی ہے ان کو خود بھی نکلنا چاہیے۔ سوری میری بات تھوڑی سی لمبی ہوگی جی، جٹ صاحب آپ کے پاس آتے ہیں، اوور ٹو یو میٹر بھائی۔ میں نے یہ ایک چیز دکھانی تھی، جو یہ پروٹیسٹ ہوا ہے اس کا تھوڑا سا دیکھ لیں، تھوڑا سا دکھاؤں گا، بسم اللہ بھائی۔ کس طرح دکھاؤں گا۔ اپنی آئی ڈی سے بتا دیں، آپ بھی تو چلو یار ایک منٹ سر، ایک منٹ مجھے دیں، سسٹم مجھے پہلے سیٹ کرنا چاہیے تھا، چلیں میں ابھی سیٹ کروں۔ اب گجر بھائی کو سینڈ کر دیں، وہ ٹیکنیکل بندے، وہ 2 منٹ میں پلے کر دیں گے۔ گجر بھائی کو نہیں سینڈ کر دیں۔ میں نے کیمرہ آن کرنا ہے، اسی ہٹانا ہے، اسے ہٹاؤ۔ یہ جی آج جو ہے پروٹیسٹ،
जी सर। जबर, और ये जबरदस्त जबरदस्त प्रोग्राम था। अच्छा अच्छा, एक सबसे चलो बेस्ट ठीक है। बात ये थी कि हाँ समोसे बड़े जबरदस्त थे। ये देखिए हाँ, जनाब, जबरदस्त। ये हमारा झंडा लगा हुआ है बीएफटी का, माशाल्लाह आप लोगों की तरफ से, ये सारी टीम की तरफ से। और जी इनके अस्सलाम वालेकुम समोसे बहुत रहमतुल्लाहि जबरदस्त थे। वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम जी जट भाई। जी एफटी भाई, अगर इजाज़त अपना खालिद साहब मुझे इजाज़त हो तो, क्योंकि टाइम बहुत हो गया, मैंने सोना भी है। तो माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे पॉइंट रेज किए हैं, तो मैं इसके ऊपर एक बात करना चाहूँगा कि आपने, मैं अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू पे बात करना चाहूँगा। एक तो अपना ये तो हमारी कंपेन हो गई, और दूसरी बात है कि हमारे जो कैंडिडेट्स को अपना टिकट दिए गए उनके हवाले से।
اب دیکھیں گے آگے جو اپنا یہ اپنا جو اپنا حلف والی بات ہے، یہ حلف تو پہلے بھی جب خان صاحب باہر تھے اس ٹائم بھی انہی لوگوں نے حلف دیے تھے کہ ہم خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، وہ اپنا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ ان کی آئی ڈیز، ان کے اپنا یہ ویڈیوز بھی ہمارے پاس یہ اویلیبل، آپ کے پاس بھی ہوں گی یوٹیوب پہ۔ مقصد کہنے کا ہے کہ اگر فور ایگزامپل ہم ان سے حلف لے لیتے ہیں، یہ دوبارہ پھر وہی حرکت کر دیتے ہیں، تو پھر کیا حل ہے؟ عوام تو ہماری اپنا جوج کی مجوج ہے، سیدھی جون سی بات ہے۔ میں بیکورڈ ایریا کی بات کروں گا، کیونکہ ہمارا بیکورڈ ایریا ہے، ہمارے یہاں پہ پروسی سیاست کی جاتی۔ میں اپنے حلقے کے والے سے بات کروں گا، یہ جس کو ٹکٹ دیا 109 میں شیخ وقاص اکرم صاحب کو، آپ اس کو جانتے ہوں گے، وہ ایک سپیچر ہے، ٹھیک ہے، وہ ویلاگ بھی بناتا رہا ہے، وہ ٹھیک ہے۔ ہمارے جو بھی اختلافات ہیں، میں اسی پارٹی کا ہی ہوں، پہلے میں انہیں یہ اپنا گروپ کے اندر ہوں، اب یہ اپنا ان کو ٹکٹ دیتے رہے ہیں۔ اور ایک حلقہ ہے ہمارا، سوری ایک حلقہ کہہ رہا ہوں، ایک اپنا گروپ ہے سپاہی صاحبہ کا، ٹھیک ہے، آج تک ہم نے اس کو کبھی ووٹ نہیں دیا۔ دوسری بات ہے کہ وقاص اکرم جو ہے، اس نے 3-4 پارٹیاں جوائن کی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ پی ٹی آئی کے اوپر اس نے 8 مہینے اپنا نقصان کیا، جو بھی کیا اس نے اپنے لیے کیا، لیکن اب یہ اقتدار میں آ جاتا ہے، کیا یہ ہمارے لیے اچھا ہوگا؟ اب ہمیں نہیں پتہ، لیکن ڈاؤٹ فل بات ہے کہ ہمیں اس کے اوپر تھوڑی آواز اٹھانی پڑے گی۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ میرا بھی ساتھ دیں۔ اب یہ حلف ہم ان سے لے لیتے ہیں، یہ آدھے گھنٹے کا، سوری یہ 20 یہ منٹ کا یہ اپنا کلپ آ جاتا ہے جی، وقاص اکرم نے حلف دے دیا جی، یہ اپنا خان صاحب کا ہر دم ساتھ دے گا مرتے دم تک۔ یہ اقتدار میں آ کے یہ بندہ بلیک میل کرے گا، مجھے پتہ ہے اس بندے کا، یہ بہت بڑا یہ اپنا بلیک میلر ہے، ٹھیک ہے۔ ٹکٹ اس کو دے دیا، میں اس کے ساتھ ہوں، میرا 100 اپنا اختلافات ہو، میں اس کا ساتھ دینے کو تیار ہوں۔ میں نے اپنے خان صاحب کو دیکھا، کیونکہ ہمارے خان صاحب نے جو ہمیں اپنا ڈائریکشن دینی ہے، ہم نے اس سائڈ پہ جانا ہے۔ اب ہمیں نہیں پتہ کہ یہ بندہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا، اس کے اوپر آپ اپنا تھوڑا سا میرا بھی ساتھ دیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ آپ ادھر بیٹھیں، آپ اپنا تھوڑا سا میری سپورٹ یہ کریں کہ میں ان تک پہنچوں۔ یہ مانو سسٹر نے بات کی ہے کہ یہ مجھے ان کا یہ اپنا واٹس ایپ دیں، تو میں ابھی ہی ان کا واٹس ایپ نمبر دے دیتا ہوں، میرے پاس ان کا اپنا کانٹیکٹس ہے، ہمارا فیملی ممبرز آنے جانے کا ان کے ساتھ ہے، میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ اور بھی جو ہمارے علاقے اٹوبا گوجراں کے ادھر ہمارا ساتھ پڑتا ہے، میں ان کو بھی جانتا ہوں کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ خان صاحب کے اپنا ساتھ کیا کریں گے۔ یہ اقتدار کے بھوکے لوگ ہیں، لیکن ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، ہمیں ان بندوں کو تھوڑا سا نامینیٹ کرنا پڑے گا۔ یہ اور آپ جٹ بھائی ایک منٹ، اپنے حلقے جی جٹ بھائی ایک منٹ، اب سے جی پہلے تو میں براڈ پہ لائیو کہہ رہا ہوں کہ میں کسی بھی واٹس ایپ گروپ کو سپورٹ یا پروموٹ کرنے کے حق میں نہیں ہوں، نہ میں اس براڈ پہ کسی کو بولوں گا کہ کسی کا نمبر لو یا کسی کا نمبر دو۔ اگر آپ پرائیویٹ کوئی نمبر شیئر کر رہے ہو، آپ کی اپنی پرسنل آپ کی چوائس ہے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ لیٹ می فنش جٹ بھائی، میں سب کو بتا رہا ہوں نا، صرف آپ کو نہیں، سب کو، ٹھیک ہے کہ میں یہ واٹس ایپ میں اپنا، جو لوگ مجھے جانتے ہیں، ایک منٹ مائک میوٹ کر دیں، میں اپنا نمبر کسی کے شیئر نہیں کرتا، ٹھیک ہو گیا؟ میں اپنے ہر بندے کا اپنا ورکنگ سٹائل ہوتا ہے، تو اگر کوئی کسی کا نمبر لے رہا ہے یا مانگ رہا ہے، وہ ان کی پرسنل چوائس ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس براڈ پہ اللہ نہ کرے کہ وہ مس یوز ہو جائے تو پھر وہ بلیم ہم پہ آئے گا۔ تو میں کیٹیگوری کے لیے کہہ رہا ہوں کہ نہ میں نمبر کے لینے یا دینے کے فیور میں ہوں۔ دوسرا آپ نے بولا کہ وہ 15 منٹ کی ویڈیو بنا لے گا یا 5 منٹ کی اور قرآن پہ حلف لے لے گا، بھائی جان ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد وہ کچھ بھی کرے نا، نتھنگ ٹو ڈو ود می، دلوں کا حال علمیہ جانتا ہے، اس سے آگے انسان ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ کل کو مڑے گا نہیں مڑے گا، وہ نتھنگ ٹو ڈو ود اس، ٹھیک ہو گیا نا، وہ اس کا اور پھر اللہ کا ہو جائے گا کام۔ تو پلیز اس میں آپ نے مائنڈ نہیں کرنا جٹ بھائی، ہمیں دیکھو ہم مسلمان ہیں، جب کوئی قرآن پہ ہاتھ لیتا ہے صرف ہمارا یہ ہے، اس کے بعد وہ کیا کرے، وہ خان کے ساتھ غداری کرے یا وفا کرے، وہ اس کا اور اس کا اپنے رب کا معاملہ ہے، اس نے قبر میں جا کے جواب دینا ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو اس پہ پلیز آپ زیادہ سٹریس نہ لیں جی، آپ بات کنٹینیو کریں۔ تھینک یو میرا بھائی۔ جی بالکل ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ دیکھیں جی، امید کے اوپر ہم قائم ہیں، امید پہ دنیا قائم ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ ہماری امید ہے کہ ہمارے خان صاحب انشاءاللہ باہر آ جا کے اور اچھے اپنے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو اپنا خان صاحب کا ساتھ دیں گے۔ میں تو بس یہ پوائنٹ آف ویو، آپ نے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھا تو میں نے بھی اس کے اوپر یہ اپنا پوائنٹ آف ویو کو ڈیبیٹ کی ہے، ٹھیک ہے۔ میرا مقصد کہنے کا کہ اب میں اپنے حلقے سے بات کروں گا، کیونکہ میرا حلقے میں اس ٹائم میرے اپنے فیملی کے ممبر اس میں 400 ووٹ ہے، الحمدللہ، شکر الحمدللہ کہ 400 ووٹ جدھر ہم کہیں گے
وہ اپنا سب لبئی کہیں گے، لیکن وہ سارا پی ٹی آئی کا ووٹ ہے، لیکن وہی یہ بات کرتے ہیں کہ یار ہم 400 ووٹ اپنا شیخ وقاص کو ڈالیں گے۔ یہ 3-4 پارٹیاں چینج کر کے یہ اپنا خان صاحب کے پیچھے 8 مہینے سے لگا، سوری 1.5 سال سے پیچھے خان صاحب کے لگا۔ خان صاحب نے اس بندے کو اپنا یہ بنی گالا سے بھی یہ اپنا گیا تھا وہاں پہ اسلام، جب یہ اپنا خان صاحب یہ اپنا 5-6 دن ادھر تھے بنی گالا میں، یہ بندہ وہاں پہ بھی کیا تھا، لیکن اپنا خان صاحب نے اس کو اپنا پارٹی سے آؤٹ کیا تھا۔ اس نے کہا میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں، بے شک آپ جس ریفرنس سے بھی آ رہے، مقصد کہنے کا ہے کہ اس نے 8 مہینے سے اس کو 8 مہینے ہو گئے، اس نے اپنا بہت اپنا لاس کیا، اس کی جو فیکٹریاں تھیں، پیٹرول پمپ تھے، اس کی ٹرانسپورٹ ہے شالیمار کے نام سے، وہ اس نے بند کروا دی، لیکن اسی بہا پہ اس کو ٹکٹ دی گیا جی یہ اس ٹائم یہ خان صاحب کے ساتھ چٹا ہوا ہے، لیکن ہمیں پتہ کہ آن فیوچر اس نے ہمارے ساتھ کیا کرنا ہے، اس نے ہی وہی کام کرنا ہے۔ لیکن مجھے مقصد کہنا ہے کہ مجھے اپنا خان صاحب سے کنسرن ہے، مجھے شیخ وقاص سے کوئی اپنا کنسرن نہیں، میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، لیکن مقصد کہنے کا ہے کہ یہ بندہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا کرے گا، تو میں یہی پوائنٹ آف ویو اپنا رکھوں گا۔ تو اسی میں نے حوالے سے آپ کے ساتھ ہی میں نے آپ کے ہی پوائنٹ آف ویو سے میں نے ڈیبیٹ کی ہے۔ جی سر، تھینک یو۔ آپ کا پیارا پوائنٹ ہے، مگر دیکھو دلوں کے جان حال نا اللہ میاں جانتے ہیں، پہلے اس نے کیا کیا، اب یہ کیا کرے گا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ مگر آپ نے دیکھو ایک بندہ قرآن پہ حلف لے لے گا نا، اس کے بعد ہم آگے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ یہ آپ کے ججز ہیں نا، یہ بھی قرآن پہ حلف لیتے ہیں نا، اس کے بعد یہ کیسے کام کرتے ہیں، تو ان کی آخرت آپ نے خود دیکھنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ میاں ہمیں دنیا میں دکھا دیتا ہے، تو اس پہ پلیز آپ جب قرآن بیچ میں آ جاتا ہے نا، تو پھر ہم انسان ہیں، ہماری کوئی طاقت نہیں ہے، ہم پھر وہ گیو اپ کر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو حلف آپ نے دلوانے میں اس پہ قائم ہوں کہ جو بندہ ہے وہ بولے میرا نشان جھنڈا ہے یا آلو ہے، ٹماٹر ہے، گوبھی ہے، جو بھی ہے، وہ ویڈیو بنائے ہمارے پاس لے کر آئے، ہم اس کو پروموٹ کریں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے لیے نہیں کہ ہم اس بندے کو جانتے ہیں، مگر خان کی خاطر ہم ڈیفینیٹ کریں گے، مگر ایٹ لیسٹ وہ اتنی تو ہمت کرے نا، اپنے 5-10 سیکنڈ ویسٹ کرے، ٹھیک ہو گیا۔ اب چودھری بھائی کافی دیر سے ویٹ کر رہے تھے، چودھری مدثر بھائی ویلکم میرا بھائی۔ جی السلام علیکم سب بھائیوں۔ بی ایف ٹی بھائی سوال کی رکھے، میں نہیں سوال سنیا، میں آخری گل ہی سنی ہے بھائی دی۔ سوال ہم نے رکھا تھا ہماری جنرل الیکشن کا ٹکٹ نہیں دیا تھا، یہ کنفرم بات ہے، اس کی فیملی کو آفر نہیں کیا تھا۔ میں باقی ضلع سے یا باقی 25 شہداء کی بات نہیں کر رہا، ارشد شریف کو آفر نہیں کیا گیا تھا۔ تو اب ہم یہاں پر پوائنٹ اٹھا رہے ہیں کہ بھئی ریزرو سیٹ میں ارشد شریف کی والدہ کو یا ان کی وائف کو پی ٹی آئی کی طرف سے نومینیٹ کیا جائے، جس کا کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے الیکشن پہ۔ جی چودھری بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں جی، میں اس کے حق میں ہوں، میں نے تو 1-2 دن پہلے بھی بولا کہ اس کے حق میں ہوں، وہ دینا چاہیے اور ضروری دینا چاہیے، یہ ہمیں آواز بھی اٹھانی چاہیے، کیونکہ جو ارشد شریف کر گیا نا ہمارے ملک کے لیے، وہ اس کا جو کیا بولتے ہیں اس کا نتیجہ ہمیں ملے یا نہ ملے، وہ کر بہت کچھ کیا ملک کے لیے، ٹھیک ہے۔ وہ تو عدالتوں نے دینا ہے نا، عدالتوں کو جو بتا گیا نا ارشد شریف، جو اس پہ عمل درآمد ہونا، یہ جتنی بھی پارٹیاں ہیں نا یہ ختم ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ تو باقی اللہ پاک ہی ہے، ان کو ہدایت دے ہمارے آفیشل کو کہ اس طرح کے بندے لے کے آنے چاہیے جو آگے بھائی والی بات ہے کہ ہمیں دھوکہ نہ دیں، کیونکہ ہم دھوکہ کھا چکے ہیں پہلے۔ تو یہ جو شیخ وقاص کی بات کر رہے ہیں نا، یہ اس کے بزرگ ہیں جو وہ نون لیگ میں تھے، ابھی بھی ہیں میرا خیال ہے، تو یہ بھی ادھر ہی تھا۔ تو اس ٹائم 7-8 مہینے ہو گئے نا کہ انہیں پی ٹی آئی جوائن کی ہے، خان صاحب نے انہوں قبول کیا ہے، اس گل نال بھائی دی نال میں نہیں اتفاق کرتا کہ نہیں قبول کیا، خان صاحب نے انہوں قبول کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جڑا جھنڈا ہوتا ہے نا وہ بھی یہ گل میں پایا گیا ہے، خان صاحب نے خود پایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو باقی رہی گل پہلے والی، وہ سچویشن چینج ہو گئی ہے، کیونکہ جے پی ٹی آئی دے نشان تے الیکشن لڑ کے آؤں اور گل ہے، ہوں نہ زیادہ الیکشن لڑنا ہے، تو سانوں اس چیز کا علم نہیں ہے کہ ہوں کی کرے دا، اس گل نال بھائی والی نال اتفاق کیتا جا سکتا ہے۔ اور جس طرح کے بھی انج دے بندے ہیں نا، انہاں کول ذاتی طور تے حلف لینا چاہیے، اور حلف ویڈیو بیان وچ ہوئے، کرتے اسی پھر بھی بی ایف ٹی بھائی کوئی نہیں سکتے، کم سے کم اسی انہاں نوں بدنام تے کراندے نا گراؤنڈ دے اوتے، انہاں دی ماں بھن تے کرا دینا جنہیں حلف چکیا ہوئے دا،
ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਲਫਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਨਾ MNA MPA ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਗਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇੰਝ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਦੀ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ MNA MPA ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਾਇਮ ਰਵੇ ਦੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਿਆ। ਦੂਜਾ BFT ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਨਾ MPA MNA 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣ, ਸਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਵੋਟ ਲੱਭਣੇ ਆ। 30 ਸੈਕਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਵੋਟ ਐਂ ਲੱਭ ਜੇਦਾ, ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 1000 ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਲੇਦਾ, 2000 ਦੇਖ ਲੇਦਾ, 4000 ਦੇਖ ਲੇਦਾ, ਲੱਖ ਦੇਖ ਲੇਦਾ। ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਆਪੂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਅਬਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ BFT ਭਾਈ ਗੁਜਰ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜ ਲੈਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਨੇ? ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਫੌਜ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਲੂਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇਹਨੇ, ਡਰ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, फिर की करें दे? चौधरी मैं आपकी बात को सेकंड करते हुए खान साहब ने कल मरवत को शेर मरवत को कहा है कि पंजाब में कैंपेन जो है वो MNA और MPA खुद चलाएंगे। बिल्कुल ये खान साहब ने डंके की चोट पे कह दिया और ये खुद निकले और खुद अपनी कैंपेन करें। जो डरता है वो टिकट वापस कर दे। लोधरा में उन्होंने टिकट वापस किया है, कोई किसी की कंपेन नहीं करेगा, ये खुद अपनी कंपेन खुद करे, जो टिकट ले रहा है वो खुद करेगा। खान ने ये कहा है और ये अगर नहीं यकीन तो जाके देख लें उसकी वीडियो शेर अफजल मरवत की, उसने खुद कहा है ये खुद करे। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए आबिद भाई। जे इस तरह नहीं करन दे, जे हुणे डरदे पे ने ते भलके ए खान दा साथ नहीं दे सकदे, बिल्कुल झूठ है कि बाद विच जिसे इलेक्शन जित जाण ते खान दा साथ देण दे डर इन्हां दे नाल मौजूद है फिर भी। और ओ बंदूकां जड़ियां उन्हां कोले है ने, बंब है ने, ओ सारे इन्हां ते चलाण दे ते जे इस चीज दा हुण डर ने ते बिल्कुल टिकटां वापस कर देण और किसी बंदे नूं टिकटां दे देण जे कैंपेन नहीं कर सकदे ते, क्योंकि कैंपेन दा टाइम है हुण आबिद भाई। इस टाइम ते निशान जेड़े ने चेंज हो चुके ने, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਨਹੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਤੇ ਸਹੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 50% ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਡੇਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਹਰ ਵਡੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਘਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਕਰੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਰਨੇ ਆ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਚੀ ਸੱਟਣੇ ਆ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਪਣੀ UC ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰਨੀ ਪਵੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨ। चौधरी BFT ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਵਾਂ। BFT over to you sir। भाई मैं पता है क्या कह रहा था, आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि भाई वोट हमने नहीं दिलवाने, मगर मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग मैसेज लेकर आते हैं कि भाई आप ना हमारा प्रमोट करो टिकटॉक पे। मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूँ, तकरीबन हमारे पास कोई 25-30 ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने कहा कि भाई अपने चैनल पे उनकी वीडियो लगाओ। तो उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, हर बंदे से नहीं, जो है वो कह रहे हैं कि भाई तो उनके लिए अगर वो टिकटॉक पे अपनी मशहूरी चाह रहे हैं तो कम से कम 30 सेकंड तो लगाओ ना, अपनी वीडियो बनाओ। वो टिकटॉकरों ने नहीं देने, मगर अगर टिकटॉक पे वो पब्लिसिटी चाहते हैं तो यहाँ हमें वीडियो अपनी ज़ुबान में अपने फेस से बना के भेजो, हम उसको डेफिनेटली प्रमोट करेंगे। आप समझे चौधरी भाई मैं क्या कह रहा हूँ? BFT भाई पहले भी मैं समझ गया सी ते ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਿਤਫਾਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪੂ ਵੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਕਰਨਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪੂ ਖੁਦ ਲੜਨੀ ਪਵੇ ਦੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੋਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੂ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਮਝੋ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭ ਜੇਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਲਗਾ ਤੇ ਜੁੱਤ ਕੇ ਵੋਟ ਵੀ ਭਲਕੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਝ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਲਗਾ। ਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ 1 ਜਾਂ 2 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪੇਨ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 2 ਹੱਥ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਹੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕੰਪੇਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਬਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਵਾਮ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਦਵਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ ਹੋ ਜੀ ਸਰ? बिल्कुल एग्री। एक छोटी सी सजेशन है, कर दूंगा एक मिनट, एक लेकिन मिनट मैं एक मिनट आपके पास जी जी अभी खलील, एक मिनट नहीं, आप बात करना, एक मिनट। खलीलुर रहमान भाई और मुर्शिद भाई का माइक अभी तक नहीं खुला, तो उनके पास भी आते हैं, फिर आपके पास आएंगे इंशाल्लाह। चौधरी भाई एक और हमारे सजेशन कल आया था कि जिन को इलेक्शन के जो मार्क मिल गए ना, कि किसी का नाम छतरी है, किसी के नाम जहाज है, किसी का बस है, किसी का ट्रक है, तो उनको चाहिए जो MNA या MP है जिसको टिकट मिल गया है, वो अपनी पानी की टैंकी पे ना थोड़ा सा खर्चा करके उस पे वो निशान बना दें, पानी की टैंकी को जहाज में बना दें। ये KPK में ज़्यादा लोग करते हैं, बलूचिस्तान में, तो उसको आप पगड़ी का निशान बना दे, जो भी उस पे मेरे ख्याल से खर्चा भी कम आता है, 5-10 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा या 20,000, मुझे नहीं पता, मगर ये थोड़ा सा खर्चा करें और अपनी टैंकी पे वो अपनी टैंकी को कन्वर्ट करें, जो भी इनका निशान है, जूता है या जो भी है। आप क्या कहते हैं चौधरी भाई? ये भी एक सजेशन थी कल। ਬਿਲਕੁਲ BFT ਭਾਈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ MNA MPA ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੇ MNA MPA ਵੀ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨ ਦੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ MPA ਨੂੰ ਆਪਣੇ MNA ਨੂੰ ਜਗਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਉੱਠੋ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਊ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉੱਠ ਖਲੋਵੋ ਨਾ, ਜਾਗੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ नहीं है ਸਾਨੂੰ जी सर। गुज्जर भाई के पास आते हैं जी, ओवर टू यू गुज्जर भाई। जी सबसे पहले जो ऊपर बैठे हैं मेरे साहिबान सीनियर, नीचे जो है मेरे बहन भाई, अस्सलाम वालेकुम सबको। सर मैं यहाँ पर ये बात कहूँगा कि जो आपने कहा है कि अरशद शरीफ को सीट चाहिए, उनको इलेक्शन में आना चाहिए, बिल्कुल 100% मैं भी एग्री हूँ आपके साथ। जो चौधरी साहब ने बात की है या जट साहब ने बात की है, बात ये है कि जिसको खान साहब ने चूज़ किया है हमें भरोसा करके उसको वोट देना चाहिए, लेकिन अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए, उनके ऊपर के इतबार अंधा नहीं करना चाहिए। जो पहले हमारे साथ हो चुका है वो ना हो। दूसरी बात जो आपने कंपेन चलाई है कि हर जो कैंडिडेट है वो वीडियो बना के लगाए, हमें दे, हम लगाएंगे, अपने यूट्यूब पे लगाएंगे, अपने चैनल पे लगाएंगे, दूसरे पे, बहुत अच्छी बात है। और तीसरी बात ये है जो आपने अभी किया है कि हर जो कैंडिडेट है उसका जो इलाका है उसके ऊपर अगर उसका निशान जो भी है उस टैंकी के ऊपर लगाया जाए तो बेहतरीन है, जबरदस्त बात है जी। ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया। ये गुज्जर शेखुपुरिया बात करना चाहते हैं जी, गुज्जर शेखुपुरिया, ओवर टू यू। जी कोई बात नहीं, उन्होंने बात करने की अच्छी बात की, खूबसूरत। अच्छा मैं तो वो जो है ना, एक तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आई बातें सुन के कि हम क्या खान साहब के अगेंस्ट जाकर खड़े हो गए कि हम जो है ना वो उनसे अब ये हमें ये डाउट है कि उनको जिन लोगों को टिकटें नहीं है, क्या वो पार्टी के साथ सिंसियर हैं या नहीं है, क्या ये हमारा प्रोगेटिव है अभी या नहीं है, क्या ये पार्टी का प्रोगेटिव है, ये खान साहब का प्रोगेटिव है कि उन्होंने किसको टिकट देनी है, किसको नहीं टिकट देनी, या ये हमारा प्रोगेटिव है। और दूसरी बात ये कि हम यहाँ पे एज ए PTI स्पोर्ट बेस काम कर रहे हैं या हम एज ए कल्ट जो है वो काम कर रहे हैं कि हम सो एंड सो डिमांड्स करेंगे पार्टी से और पार्टी जो है ना उसको कंप्लाई करे। आई हैव नो आइडिया व्हाट वी आर गोइंग टू डू। लेकिन देखें बड़ी बात सिंपल है, मेरे भाई ने शेख वकास करम की बात की, दूसरी बातें भी की। देखिए शेख वकास करम जो है ना, अब अगर आपको आइडिया नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन लड़ना कितना मुश्किल है, तो आई डोंट नो। फिर उन्होंने खुद भी मिसाल भी दी कि उनके जितने भी कारोबार थे वो सब तबाह हो गए। तो सर हमारा तो कोई कारोबार तबाह नहीं हुआ, हम तो बाहर बड़े सुकून के अंदर बैठे हुए हैं, हमारी ज़िंदगी भी चल रही है, सब कुछ चल रहा है। और जो इंसान अपना सारी जो उनकी जमा पूंजी उनकी दाव पर लगा कर इलेक्शन लड़ रहा है, उसके ऊपर हम जो है ना वो जजमेंट जो है वो दे रहे हैं कि वो ऐसा हो जाएगा। सर दिलों का हाल तो अल्लाह ताला जानता है। अगर खान साहब ने उनको इस सहल समझा है कि यार इसको ट्रस्ट करना चाहिए,
تو کیا ہمیں اس کے اوپر سوالات کھڑے کرنے چاہیے یا کہنا چاہیے کہ یار ایسے نہیں ایسے نہیں ایسے نہیں؟ آئی ہیو نو آئیڈیا کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں. میرا خیال ہے اس وقت پارٹی کو شاید ضرورت ہے یونٹی کی. یہ میرا ذاتی خیال ہے, آپ ڈس ایگری کر سکتے ہیں. پارٹی کو یونٹی کی ضرورت ہے. یہی تو اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ ہم ایز اے پارٹی جو ہے نا, یا پارٹی کی جو سپورٹ بیس ہے وہ ڈیوائڈ ہو جائیں کہ یار یہ بندہ میرے کو اس کی شکل مجھے پسند نہیں ہے, اس کا نام مجھے پسند نہیں ہے, اس کا رنگ مجھے پسند نہیں ہے, اس کا مجھے فلاں چیز پسند نہیں ہے, اس وجہ میں اس کو ووٹ نہیں کروں گا یا میں اس کو سپورٹ نہیں کروں گا. میرا خیال اس چیز کا وقت جو ہے نا, وہ جیسے مانو سسٹر نے کہا, میں ان کی بات سے بالکل جو ہے نا وہ ایگری کرتا ہوں کہ ہر چیز کا ایک ٹائم اور پلیس ہوتی ہے. اور ابھی جو ہے وہ ہم ایز اے پارٹی جو ہے وہ انڈر کوش ہیں, ہمارے اوپر ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ہمیں انٹرنل ہارمنی کی ضرورت ہے, رادر دین کہ ہم انٹرنلی جو ہے نا وہ اپنے جو ہے نا وہ اپنے ہی لوگوں کو جو ہے نا کویسچن آؤٹ کرنا شروع کر دیں کہ یار مجھے تو شیخ وقاص اکرم پسند نہیں ہے, یا مجھے فلاں پسند نہیں ہے, اور یہ فلاں بندہ تو الیکشن جیت کے یہ کر دے گا, فلاں بندہ الیکشن جیت کے یہ کر دے گا. دین وی آر ڈاؤٹنگ دا ججمنٹ آف عمران خان, کہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ یار عمران خان صاحب کے پاس اتنی عقل نہیں ہے کہ انہوں نے کس کس بندے کو ٹکٹ دے دی, کیونکہ یہ ٹکٹیں عمران خان نے انڈیا دی ہوئی ہیں. ایک تو بات یہ. دوسری بات اگر ہم بات کریں اشرف شریف شہید کی, میں نے جیسے پہلے ایکسپلین کیا, میرا نہیں خیال کہ ان کی جو کوئی بھی جو ہے ان کو جو ہے وہ ٹکٹ ملنا چاہیے جنرل الیکشن کے اندر, کیونکہ اگر ان کو جنرل الیکشن کے اندر ٹکٹ ملتا تو 90% چانسز یہ ہیں کہ وہ ہار جاتے. دین واٹ واز دا پوائنٹ کہ ہم ایز اے پارٹی جو ہے نا وہ الیکشن جیتنے کے لیے جا رہے تھے یا ہارنے کے لیے جا رہے تھے, لیکن ہم نے جس سمبولکلی کسی کو ٹکٹ دینا ہے تو میرا خیال دے دیتے. میرا نہیں خیال ہے ایسا ہونا چاہیے, وہ ہمارے ووٹرز کے ساتھ, ہمارے سپورٹ پیج کے ساتھ وہ زیادتی ہوتی. ٹھیک ہے, ریزرو سیٹ کے اوپر ان کو ٹکٹ دے دینا چاہیے, دیٹس مائی اوپینین اگین, کیونکہ ریزرو سیٹ کے اندر وہ اتنا جو ہے نہیں. لیکن ہمارے پاس اس وقت سی ای سی نہیں ہے, پی ٹی آئی کی ابھی اس وقت کوئی بھی سی ای سی نہیں ہے, کہ پی ٹی آئی ایز اے پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی, ہمارا کوئی چیئرمین نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس چیز کو سمجھے ہم کس سے جو ہے نا وہ ڈیمانڈز رکھ رہے ہیں کہ ان کو جو ہے نا رکھنا چاہیے. میرا خیال ہے ہمیں جو ہے نا سنگل آؤٹ فوکس ہونا چاہیے. اس وقت ہم نے کرنا کیا ہے, ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہمیں الیکشن لڑنا ہے. الیکشن ہونے جا رہا ہے, ہمارے پاس وی ہیو آلریڈی ہیو لائک ہمارے جو ہاتھ ہیں وہ پہلے سے بھرے ہوئے ہیں. ہم نئے جو ہے چیزیں جو ہے نا وہ اپنے جو لوگ ہیں جیسے میرے جیسے کچھ نالائق لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے دماغ کے اندر ذرا باتیں نہیں جاتی, تھوڑے سمپل کیا کہتے ہیں وہ تھوڑے سمپل لوگ ہوتے ہیں. تو ان کے لیے میرا خیال سمپل چیز یہ رکھنی چاہیے کہ آپ کیا کریں. ٹھیک ہے, ابھی جتنے بھی ہمارے ہوتے ہیں, عمر ایوب ہو گیا, شبلی فراز ہو گیا, ایکس وائی زیڈ ہو گئے, سارے وہ فرضی ہیں, کیونکہ پارٹی ابھی ایگزسٹ ہی نہیں کرتی, ایز اے پی ٹی آئی ایز اے پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی. تو دیکھیں ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں ابھی یونٹی کی طرف جانا چاہیے. اور ہمیں جو کیا کرنا ہے کہ اور ٹکٹیں کس نے دینی, وہ عمران خان نے دینی ہے, اس کا پروگیٹو ہے. ہو سکتا ہے انہوں نے ارشد شریف کی فیملی کے لیے کوئی اور اعزاز جو ہے نا وہ رکھا ہو, یا کوئی اور عہدہ رکھا ہو. ٹھیک ہے, وی ڈونٹ نو. تو ہمیں عمران خان کو ٹرسٹ کرنا ہے, بہائنڈ دا اسکپر رہنا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں آگے جو ہے نا اگر مجھے لگتا ہے کہ یار عمران خان صحیح کام نہیں کر رہا, تو میرا خیال ہے مجھے پی ٹی آئی سے ایسوسیشن توڑ کے اپنی نئی پارٹی بنانی چاہیے, کیونکہ وہ جو ہے وہ زیادہ چیز ہوگی. ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی تو ہماری جو پارٹی ہے نا وہ عمران خان کی پارٹی, اور عمران خان ہی ڈیسیجن میکنگ کرے گا. ہم جو ہے وہ صرف وہی کریں گے جو عمران خان کہہ رہا ہے. اگر عمران خان سے کسی کو میرا خیال اعتراض ہے تو دین وی کین ڈو اینی تھنگ. اگر میری کسی کو بات بری لگے یا کوئی اختلاف کرنا چاہے, دیٹس یور پروگریٹو, آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہو. یہی تو خوبصورتی ہے جمہوریت کی. لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں عمران خان کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا رسپیکٹ دینا چاہیے. جی بیافتی بھائی. بالکل آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے. جو کوشچن بتا رہے تھے آپ نے, سی کو اب وہ اختیار نہیں ہے ٹکٹ دینے کا, یہ عمران خان کی طرف سے آئے. عمر ایوب اور شبلی فراز, صرف یہ 2 بندے ٹکٹ ایشو کر سکتے ہیں, باقی کسی کے پاس بھی اتھارٹی نہیں ہے اکارڈنگ ٹو شیر افضل. تو ابھی ہمارے پاس خلیل الرحمان, آپ بات کرنا چاہ رہے تھے. سوری آپ کا, میں کچھ کہنا چاہوں گا, بسم اللہ بسم اللہ. اچھا, میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا, زیادہ لمبا نہیں لوں گا. اس طرح ہے کہ سب عمران خان کے ساتھ ہیں اور ہم یونائٹڈ ہیں. جو ٹکٹ عمران خان نے دیا اس کے اوپر بات ہی نہیں ہو رہی. جو ٹکٹ عمران خان نے دیا اس سے بھی واپس لے لیا گیا ٹکٹ کل پرسوں. آپ کو میں نے بتایا تھا گومن سے, جو سیکورٹی انچارج تھا.
جس کی گاڑیاں استعمال ہو رہی تھیں، جس کے ڈالے جو کالے کالے آپ دیکھتے تھے موٹر ویز پہ اوپر چلتے ہوئے، عمران خان نے خود ٹکٹ دیا تھا اور اس کا ٹکٹ واپس لے کے ان نون بندے کو دے دیا گیا۔ اب عمران خان کو وہ جو گور صاحب ہے، گجر صاحب ایک منٹ،